السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی صحیح ایج کون سی ہے اور کون سی ایج ہے جس میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ 3 سے 7 سال کی عمر بچوں کی تربیت کے لیے ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ 3 سے 7 سال کی عمر کے دوران میں ہے تو آپ کو اس سلسلے میں کیا کیا کرنا ہے آپ کو وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ کچھ مہینوں کا ہونے کے ساتھ ہی اپنے ارد گرد کے سارے رشتوں کو، چہروں کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی ماں کو پہچانتا ہے بلکہ باپ کو، گھر میں اور جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پہچانتا ہے اور ان کی آواز پہ رسپونڈ کرتا ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے جب ہم اس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو مسکراتا ہے، اور آپ نوٹ کریں کہ اگر ہم اس کو گھور کے دیکھیں تو وہ تھوڑا سا ڈر جائے گا اور اس کے اندر خوف آنے لگ جائے گا۔ تو بچہ جو سب سے پہلے جو چیز سیکھتا ہے وہ یا تو محبت سیکھتا ہے، مسکراہٹ، یا ڈر کیا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نوٹ کریں کہ بہت شدید آواز سے بچے ڈر جاتے ہیں، سوتے سے جاگ جاتے ہیں، اور اگر بیٹھے اپنا کھیل رہے ہوں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو والدین کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اتنا چھوٹا سا بچہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو ایک عکس بنا رہا ہوتا ہے، تو جب اس ایج میں آتا ہے کہ اس کو رشتوں کی پہچان ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ رویوں کی، عادات کی، جذبات کی اور سوچوں کی پہچان کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے نہ کچھ سیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہ سب ہم ہیں جو اسے بتاتے ہیں، ہم والدین ہیں جو اس کو سکھاتے ہیں۔ اور جب ہمارا بچہ اسکول کی ایج میں آتا ہے، اسکول جانا شروع ہوتا ہے، جب اس کے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی عادات اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اسکول سے سیکھ رہا ہے، یا یہ رشتہ داروں میں ہمارے جاتا ہے تو وہاں سے سیکھ رہا ہے۔ یا کئی دفعہ کچھ والدین کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ چونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو یہ اپنے اور جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں اور رشتے ہیں ان سے یہ سب باتیں سیکھ رہا ہے۔ ان سے سیکھنے سے زیادہ وہ آپ سے سیکھ رہا ہے وہ سب چیزیں۔ بچہ سب سے زیادہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے۔ ماں کی ایک ایک نظر کو وہ پہچانتا ہے، ایک ایک انداز پر وہ غور کر رہا ہوتا ہے، باپ کی ایک ایک حرکت پر، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، ہر چیز پر اس کا جو ہے ایک غور و فکر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نوٹ کریں بچے ہم جس طرح سے کرتے ہیں بچے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ بھی فون کان میں لگا کے اسی طرح سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بچے اسکول جانے کی ایج میں ہوتے ہیں آپ نوٹ کریں کہ جب وہ اسکول سے آتے ہیں تو اکثر لڑکیاں اور لڑکے ٹیچر بن کر اور دیواروں پہ کچھ نہ کچھ لکھ کر پڑھانے کا وہی اسٹائل بناتے ہیں۔ یہ وہ عادات ہیں، یہ وہ اطوار ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ سب سلسلے ہیں جو وہ اپنے ذہن میں بسا رہے ہوتے ہیں، فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب باتیں ان کے ذہن میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب والدین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سب ریکارڈنگ میں کیا ڈالنا چاہ رہے ہیں، اچھا ڈالنا چاہ رہے ہیں یا برا ڈالنا چاہ رہے ہیں، نیگیٹو ڈالنا چاہ رہے ہیں یا پازیٹیو۔ تو اسی طریقے سے جو بھی وہ ماحول رکھتے ہیں آپس میں، جو بھی والدین آپس میں جو سلوک کرتے ہیں، گھر میں اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے بات کرتے ہیں، گھر میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک طریقہ کار، وہ سارا رہن سہن وہ بچوں کی تربیت میں ایک پلر کی حیثیت رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور 3 سے 7 سال کی عمر تک بچے کا جو ذہن ہے وہ انتہائی ایکٹیو رہتا ہے ان سب باتوں کو ایبزارب کرنے کے لیے، اپنے ذہن میں نچوڑنے کے لیے، اپنے ذہن میں بسانے کے لیے، اور ان سب باتوں کو ریکارڈ کر دینے کے لیے۔ اور 7 سال کی عمر کے بعد بچہ ان ساری چیزوں کو واپس دینا شروع کرتا ہے۔ وہ کہانی جو ہم نے ان کے ذہن میں لکھی ہوتی ہے، وہ باتیں جو اس کورے کاغذ پہ ہم نے ساری تحریر کی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ اپنی سنانا شروع کر دیتا ہے، دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس ساری کہانی کو بتانا شروع کر دیتا ہے جو ہم نے اس کو سنائی تھی۔ اور پھر ہم یہ شکایت بھی کرتے ہیں، بچے کو کافی ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور مارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں،
اور بس ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہم اتنا غصہ کرتے ہیں، بچہ جب اس مقابلے پر آ جاتا ہے، جب بچہ چیزوں کو پھینکتا ہے یا بچہ چیختا چلاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے چیخنے چلانے لگ گیا. تو آپ کو اپنا انداز یا اپنا طریقہ کار یا اپنا رویہ یاد نہیں رہتا. تو اس پر اتنا غور کرنا ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر کے ماحول میں گھٹ رہے ہیں، والدین کے ہی ہاتھوں اپنی پرسنالٹی کو بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور والدین خود پریشان ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ کر رہے ہیں، وہی سب کچھ دے رہے ہیں، ریٹرن میں واپس مل رہا ہے تو پریشان ہیں، شکایت کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیخیں، چلائیں، دہاڑیں یا بچے کو ڈرا دیں اور اپنا کام نکلوا لیں. کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کر لیں، پڑھائی نہیں کر رہا تو ایسے کر لیں، آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے نہیں لے کر چل رہے تو اس میں بھی یہی کر لیں. آپ کا ہر چیز میں ایک انداز ہے. تو یہ سب چیزیں کس طرح سے آپ مینیج کر سکتے ہیں، جبکہ بچے کو 7 سال کی عمر تک آپ نے یہ ماحول دیا، اور اب جو وہ ریٹرن ہو رہی ہیں چیزیں تو تب بھی آپ وہی اس طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی ہارشنیس کے ساتھ، وہی زور زبردستی، وہی ایک خوف دلا کر. تو اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں یہ تو تربیت بچے کی پوری ہو جاتی ہے، بچے کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے، باقی ساری عمر وہ اپنی اس پرسنالٹی کو لے کر چلتا ہے. اور جو بچے بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں وہ پھر ساری زندگی سینسٹیو رہتے ہیں، جو غصیلے ہو جاتے ہیں ساری زندگی غصیلے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک مارجن رہتا ہے کہ جب تک پیوبرٹی ایج نہیں آئی ہے، بے بلوغت کی عمر نہیں آئی ہے، تو تب تک کے لیے پھر بھی بہت چانسز رہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت کام کر سکتے ہیں، ان کے ذہن کو بدلنے کے لیے، ان کے ذہن کو، ان کی عادات کو صحیح کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے. موقع پھر بھی ہاتھ سے نہیں گیا. تو آپ اپنی ان عادات پہ غور کریں، اور سب سے پہلے آپ بچے کی کسی بھی سچویشن میں، چاہے وہ ضد کر رہا ہے، چاہے وہ غصہ ہو رہا ہے، یا وہ کسی بات پر بہت زیادہ بگڑ رہا ہے، آپ بالکل کام اینڈ کوائٹ رہیں. آپ کا خود کا پرسکون رہنا، آپ کا خود اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے مائیں چیخنے لگ جاتی ہیں، باپ جو ہیں وہ بھی دہاڑنے لگ جاتے ہیں، اور زور زور سے اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا اور کیسے کیا. سب سے پہلے آپ پرسکون رہیں اور تھوڑا سا دیکھیں کہ بچے کا یہ سب سلسلہ کتنی دیر تک ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے ایموشنز تھوڑے سے جب کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ فرینڈلی وے میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو جتنا زیادہ آپ اس کی فیلنگز کو ایکسپلور کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کے ایموشنز کے بارے میں جاننے کے لیے کوشش کریں گے، اتنا زیادہ بچہ مطمئن ہوگا، اور آپ کو اس بات کے بارے میں ایک کلو ملے گا، ایک سرا ملے گا کہ ہاں آپ کو اپنے بچے کے لیے یہ کرنا ہوگا اور یہ نہیں کرنا ہوگا. تو بچے جو ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنی ماں سے، باپ سے ہر اس بات کو کیچ کرتے ہیں، ہر اس صحیح اور غلط کی پہچان حاصل کرتے ہیں جو والدین نے کیا ہوتا ہے. اگر اس والدین کے لیے جھوٹ بولنا صحیح ہے تو بچے کو نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے غلط، اس کے نزدیک یہ صحیح ہے کہ ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اور یہ صحیح ہے. تو اسی طریقے سے کئی دفعہ ڈس آنیسٹی کرنا، کہ جیسے والدین کسی بات کا پرومس کر لیتے ہیں پھر پورا نہیں کرتے، تو بچے نے یہ سیکھا کہ ہاں اگر ایک چیز کو کرو، کہو اور پھر کرو نہیں تو یہ بھی صحیح ہے، ڈس آنیسٹ ہوا جا سکتا ہے، یعنی یہ صحیح ہے. تو یہ چیزوں کی پہچان کہ والدین کیا صحیح کرتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں، بچہ وہی پہچان حاصل کر رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اس کو تو نہیں پتا ہوتا. تو اس بات کے بارے میں جانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ 3 سے 7 سال کی عمر بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ کو بچے کے ساتھ اپنا ملاپ بہت بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، کھیلیں، باتیں کریں، ہنسیں، اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں. تب ہی جا کے آپ کے بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ فلیکسیبل بنے گی، ایک ایسی پرسنالٹی بنے گی جس میں اس کو آگے جا کر زندگی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. تو بچے کی فیلنگز کو سمجھیں، اس کے مطابق اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. آپ کا امیج جتنا پازیٹیو اس کے ساتھ بنے گا اتنا زیادہ بچہ آپ کی آگے باتیں بھی سنے گا، ایڈوائس بھی آپ کی قبول کرے گا، اور آپ اپنے سلوک کے ساتھ اس کے اندر اس کی ذہنی حالت کو بالکل بدل سکتے ہیں.
اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ غلطی نہ کرے، جبکہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ جان لیں کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ غلطی کرے تو اس غلطی کو سدھارے، یعنی سوری کرے اور دوبارہ وہ چیز نہ کرے، جبکہ ہم یہ چیز نہیں کرتے۔ ہم کبھی بچے سے سوری کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس چیز کے بارے میں جانا کہ ہم نے بچے سے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا سوری یہ مجھ سے چیز جو ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، لیکن ابھی جیسے ہی مجھے یہ بات کا اندازہ ہوا ہے تو مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ چیز اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کریں تو آپ اپنے رویے پر قائم رہیں، کہ اگر آپ نے عہد کر لیا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں گے، اپنے بچے کی فیلنگز کو جانیں گے اور بچے کے انداز کو اور اس کے سامنے اپنے امیج کو پازیٹیو کریں گے تو اس پر قائم رہیں۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ نے ارادہ کیا لیکن 2 دن بعد آپ نے پھر وہ سب چیزیں ختم اور دوبارہ سے آپ نے وہی سب انداز اپنایا ہوا ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، جن کے بچے 7 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو واقعی میں چینج کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے، تبھی یہ بات جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ابھی سے اپنے آپ کو اس انداز میں لے کر آ جائیں تاکہ وہ بچے ان کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے، لاٹھی بنے، نہ کہ ان کا بڑھاپا خراب کریں۔ اور اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر چلیں، بچوں کی ایج کو بہت کنسیڈر کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے چیزوں کو لرن کرنے کی، نئے ایکسپیرینس لینے کی، سیکھنے کی۔ تو بچے جو ہیں وہ حقدار ہیں کہ ان کو آپ ایک اچھا ماحول دیں، ایک پازیٹیو ماحول دیں، اور ماں باپ ہونے کے ناطے ان کے لیے یہ کوشش ضرور کریں۔ تھینک یو فار لسننگ۔